اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کے جو گھر کے دیگر حضرات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ پیارے بچوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہوا۔ ہوا اس چیزوں کا آمیزہ ہوتا ہے۔ ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں فیل کہتے ہیں۔ پیارے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم آکسیجن بھی لیتے ہیں، ہم کاربن ڈائی آکسائڈ بھی واپس ڈالتے ہیں۔ جو آکسیجن ہم لیتے ہیں پیڑ پودوں سے اور جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ دیتے ہیں وہ بھی اس ہوا کے ہی ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک دوسرے میں جذب ہوتا ہے۔ ہم آکسیجن لیتے ہیں، وہ پیڑ پودے ہمیں دیتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں۔ اور جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ منہ سے جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم سانس لیتے ہیں، جو ہم صبح سے لے کے شام تک باتیں کرتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں ٹاک بولتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرتے ہیں، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے، جو ہم سانسیں ڈالتے ہیں اس وقت وہ تبدیل ہوتے ہیں ہوائیوں میں۔ اور جو ہوا ہوتا ہے یہ ہم آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے ہیں بلکہ ہم فیل کر سکتے ہیں۔ جب پیڑ پودے ہلتے ہیں، جب ہوائیں تیز چلتے ہیں تو جھاڑی کا رخ بدلتا ہے۔ جب ہوائیں تیز چلتی ہے تو گاز جو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر گھومتی ہے۔ جب ہوائیاں تیز چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پتے جو ہوتے ہیں درختوں کے وہ ادھر ادھر ہل جاتے ہیں، تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی باڈی میں ایک قسم کی ٹھنڈی محسوس کر سکتے ہیں۔ جب ہم کسی گرمی میں ہوتے ہیں تو ہمیں اچانک باڈی میں ٹھنڈی پیدا ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوائیں آ رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں۔ یا ہم سردی محسوس کرتے ہیں جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اس وقت کہ ہوائیاں چل رہی ہیں۔ جو یہ ہوائیں ہوتی ہے، ہوا یہ کچھ چیزوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں نائٹروجن بھی ہوتا ہے اور آکسیجن بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ہوائیں ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے خون کو کتنا مدد دیتا ہے، اور یہ ہمارے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں ان کو سانس لینے میں، جس کو ہم بریتھنگ بھی کہتے ہیں، سانس لینا سانس دینا، وہ ہمیں مدد کرتا ہے۔ جو ہمارا خون کی یہ درجہ حرارت جسم کی جو حصے تک پہنچاتی ہے یہ ہوا کے ذریعے ہم پہنچتے ہیں۔ ہمارا جو اندر کا جو خون ہوتا ہے، جب ہم سانس لیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں تو ہم بریتھنگ لیتے ہیں تو ہمارے اس وقت جو اندر پارٹس ہوتے ہیں جن کو ہم انٹرنل پارٹس کہتے ہیں ان کو بھی اس ہوا سے بہت مدد ملتا ہے۔ اور جو ہمارا خون ہے یہ ایک قسم کا ورزش کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم، ہمارا نام ہے منظور احمد ملا، ہم UPS ملگون سے ہماری ڈیوٹی ہے، اور ہم روزانہ آپ کو یوٹیوب کے ذریعے آپ تک یہ ہماری لیسن جو ہے یہ پہنچاتے ہیں۔ اور ہمیں انشاءاللہ رحمان امید ہے اور ہمیں بھروسہ بھی اپنے بچوں پر ہے کہ ہم نے ایک لمبی اور اسی زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، آپ کے ساتھ بتائی ہے، کہ ہم یہ عاش کرتے ہیں کہ آپ ہماری کام کو اچھی طریقے سے دل و دماغ سے دل لگا کر دیکھتے بھی ہوں گے اور سنتے بھی ہوں گے، اور اس پر انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے عمل بھی کرتے ہوں گے۔ تو بچوں چلتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہوا۔ جب ہم سانس لیتے ہیں پیارے بچوں، جب ہم سانسیں لیتے ہیں جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا، تو ناک اور منہ کے ذریعے ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ جو ہماری ناک ہوتی ہے، جو ہمارا منہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم سانسیں لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ اسی کے ذریعے یہ ہماری باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہم ہوائیں دیکھ نہیں سکتے ہیں، محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فٹ بال کھیلتے ہو، جب آپ کسی گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فٹ بال میں پمپ سے ہوا بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہم ہوا بال کو کم ہوتا ہے تو ہم اس کو پمپ سے ہوا بھرتے ہیں۔ اسی طرح سائیکل کی ٹیوب میں بھی ہوا
بری رہتی ہے. اور سائیکل کا جو ٹیوب ہوتا ہے, جب سائیکل چلتا ہے تو اس کے اندر ایک ٹیوب ہوتا ہے, تو اس میں بھی ہوائیں ہوتی ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے, کیا پیارے بچوں آپ نے کبھی یہ سوچا ہے, اس پر غور کیا ہے, اس کی طرف آپ نے توجہ دیا ہے کہ ہوا کیا چیز ہے؟ یہ ہوا جو ہوتی ہے, اکثر ہم کہتے ہیں ہوا ہے, لیکن ہوا ہے کیا چیز؟ ہوا کئی اجزاء کا آمیزہ ہے. یہ کن ایٹموں کا آمیزہ ہے؟ کچھ ایٹموں کا آمیزہ ہوتا ہے. آکسیجن, نائٹروجن, اس کے دو عام جزء جو اس ہوا میں ہے وہ ہے آکسیجن اور نائٹروجن. زمین کے ارد گرد کی ہوائیں میں 21% آکسیجن اور 78 یعنی 68% نائٹروجن گیس ہوتی ہے. ان کے علاوہ ہوا میں پانی کے بخارات اور گردے غبارے, چھوٹے چھوٹے ذرے بھی پائے جاتے ہیں. ذرے کہتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ٹونی ڈسٹ پارٹیکلز, یعنی کچھ ذرے اس میں ہوا میں ہوتے ہیں. ایک گیس آکسیجن زندہ رہنے کے لیے سب سے ضروری ہے. جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ گیس ہم کو ہی نہیں, جو بھی لیونگ آرگنزم ہے ان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. سانس لیتے وقت یہ گیس پھیپڑوں میں پہنچ کر خون میں جذب بھی ہو جاتی ہے. جب ہم سانسیں لیتے ہیں, زور سے سانسیں لیتے ہیں, تو ہمارے اندر پھیپڑوں کے ذریعے یہ اندر ہوتا ہے, ہمارے خون کو ایک قسم کا حرارت دیتا ہے. سانس لیتے وقت یہ گیس ہمارے جسم کو ہر حصے تک پہنچتی ہے. سارے ہمارے جتنے بھی ہمارے حصے ہیں اندرونی, ان تک پہنچتی ہے. آکسیجن ہمارے جسم میں غذا کی بدن کا جزا بتاتی ہے. یہ ہمارے جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے. اور کیا, یہ ہمارے جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے. ہمارے جسم کے روزانہ تقریباً 1 کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے. آکسیجن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ خود نہیں چلتی ہے, لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے. آکسیجن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ خود نہیں جلتی ہے. جو یہ آکسیجن ہوتا ہے یہ نہیں جلتا ہے, چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے, لیکن یہ بہت ساری چیزوں کو جلنے میں بھی مدد دیتی ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم گھر میں آگ جلاتے ہیں, جب ہم گیلی لکڑی رکھتے ہیں, تو ہم اس کی طرف خود منہ سے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو آکسیجن ہوتا ہے یہ ہمیں مدد دیتا ہے اس لکڑی کو جلانے میں. سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف نہایت ضروری ہے. جب ہم سانسیں لیتے ہیں اس وقت ہوا کا صاف ہونا ضروری ہے. پہلے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی جگہ چلتے ہیں جہاں گندگی ہو, جہاں گردہ غبارہ ہو, تو وہاں ہم منہ کو بند کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ کہیں گندی ہوا ہمارے اندر پھیپڑوں میں داخل نہ ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے, ہم بیمار پڑ جائیں گے. آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے, اور ہوا کی آلودگی سے بچانے کے لیے کئی طریقے ہیں. جو گندگی کا ہوا ہوتا ہے یہ ہماری صحت کے لیے بہت مضر ہوتا ہے. کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں. جو ہمارے پیڑ پودے ہیں یہ ہماری ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں. اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. کیونکہ جب ہماری زندگی ٹھیک رہتی ہے ان چیزوں سے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان پیڑ پودوں کی حفاظت کریں. درخت لگانا بہت ضروری, اور ہمیں یہ بھی بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. اس طرح مختلف قسم کی گاڑیاں, بسوں, موٹر وغیرہ سے جو دھواں نکلتا ہے, جو ہمارے یہاں کارخانے چل رہے ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, فیکٹریاں چل رہی ہیں, ان سے جو وہ گندی دھواں نکلتا ہے, اس سے بھی ہوا آلودگی ہو جاتی ہے. اس سے بھی ہماری ہوائیں خراب ہو جاتی ہے. ہمیں چاہے کہ ایسی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کراتے رہیں جو زیادہ دھواں خارج کرتی ہے. باقی پیارے بچوں جو اور کچھ نیچے کتابیں لکھا ہے, انشاءاللہ رحمان صبح اسی وقت اس پر بحث کریں گے, اور انشاءاللہ رحمان آپ تک اسی یوٹیوب کے ذریعے وہ پہنچائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم, خدا حافظ.